حاضرین مکرم، جو آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ اتنا جامع مضمون اس ایک آیت مبارکہ کا در حقیقت میں سمجھتا ہوں یہ اہل تصوف اور تعلیمات تصوف کے فروغ کے لیے منعقد ہونے والی ہر مجلس، محفل اور کانفرنس کا منشور ہے۔ اتنا جامع مضمون اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود بیان فرما دیا، اور انسانیت کی توجہ بحکم قرآنی اللہ والوں کی طرف مبذول کروائی۔ یعنی اللہ رب العزت نے خود حکم صادر فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہاری نگاہیں میرے بندوں کے چہروں سے نہ ہٹنے پائیں۔ یعنی تم اپنی نگاہیں ان کے چہروں پہ جمائے رکھا کرو جو ہر وقت میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ اپنی نگاہیں ان کے چہروں پہ بٹھائے رکھا کرو جو ہر وقت میرے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، میرے دیدار کے طلبگار رہتے ہیں، میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ تم ہر وقت ان کی رضا جوئی میں مصروف رہا کرو۔ تو اس لیے یہ کسی اللہ والے کا قول نہیں ہے، یہ خود اللہ رب العزت کی ذات نے انسانیت کو رستہ عطا فرمایا۔ حاضرین گرامی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوشہ نشینی میں تنہا بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں کیا حرج تھا؟ اس کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت بجا لاتے ہیں، اس کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں یہی مصروف رکھتا، اور وہ ہمیں فقط یہی حکم دے دیتا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اس کی یاد میں مصروف رہو، عبادت کرو۔ تو اس نے قرآن میں یہ کیوں کہا کہ ان کے چہروں سے تمہاری نگاہیں نہ ہٹنے پائیں جو میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں؟ ان کو دیکھتے رہو، ان کی رضا جوئی کرو جو میری رضا کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی طرف بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے درمیان انسان اور اپنے درمیان ایک واسطہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی مخلوق میں سے؟ پھر دوسرا سوال انسانی اذہان میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو واسطہ اللہ پاک پیدا فرما رہا ہے، اس واسطے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال عموماً اذہان میں یوں پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے اولیاء کی صحبت و سنگت ضروری ہے؟ اس کے بغیر اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا؟ اس کے بغیر اس کی تقرب کی راہیں انسان پر واہ نہیں ہوتی، دروازے نہیں کھلتے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسانی اذہان میں آج کل پائے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے تین طرح کے
طبقات معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اہل اللہ، صوفیاء کرام اور تعلیمات تصوف کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے اور علل اعلان ممبر پر خطبات کے ذریعے عوام الناس کے اذہان میں بزرگان دین، اہل اللہ، ان کی تعلیمات، ان کے مقام و مرتبہ اور اہل اللہ کے ساتھ نسبت کی شرعی حیثیت، اس کے اوپر لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ بزرگان دین کی صحبت سے دور ہوئے، اہل اللہ کی صحبت سے دور ہوئے، کیونکہ اعتقاد کمزور پڑ گیا۔ نتیجتاً جب اس صحبت سے ہٹے، آج سارے جہاں کے علماء مل کر بھی نوجوانوں کو دین کے اوپر قائم نہیں رکھ پا رہے، اور جہاں جائیں لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے آج پہلے سے زیادہ مدرسے ہو گئے ہیں، مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ کا عدد زیادہ ہے، علماء زیادہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر تبلیغ کرنے والوں کا عدد زیادہ ہے، ممبر پر بولنے والے لوگوں کا عدد زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، شریعت پر بات کرنے والوں کا عدد زیادہ ہے، پہلے کے مقابلے میں حفاظ کا عدد زیادہ ہے، یعنی دین مساجد کا عدد زیادہ ہے، ہر گلی محلے میں نئی مسجدیں بن رہی ہیں، نئی مدرسے بن رہے ہیں، علماء کا عدد آج سے 50 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ مدارس کا عدد آج سے 100 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کا عدد پہلے سے 100 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہر اگلے دن نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے، دین بیزار ہو رہی ہے، اور پھر دینی اقدار سے دور ہو رہی ہے؟ بنیادی حمیت، حیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، تعلیمات لوگوں کی زندگی سے دور ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کیسے؟ کہ ہم نے وہ روح جو در حقیقت دین کی تعلیمات کے ساتھ پوشیدہ تھی، جس نے اصل کام کرنا تھا، ہم نے اس روح کو اہلیان اسلام سے چھین لیا ہے، ان سے ظلم کیا ہے، ان کے ذہن میں اشکال اور ان کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر کے۔ وہ کنفیوژن کیا ہے؟ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا اعتقاد و عقیدہ اہل اللہ اور ان کی صحبت سے اٹھایا ہے، ان کا اعتقاد و عقیدہ، ان کے اذہان کو اہل اللہ کی مجالس کے متعلق اس طرح کنفیوز کیا ہے کہ وہ اہل اللہ کی مجالس سے دور ہوئے ہیں۔ اب لاکھوں کتابوں کے درس بھی دے لو، تم دین پر ان کو پختہ اور قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ استقامت کا درس صرف اہل اللہ کی صحبت سے ہی ملتا ہے۔ اگر کتابوں کے پیچھے صحبت کا اثر نہ ہو تو کتابیں فقط قلم دیوات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کتابوں کی سطروں کے بیچ میں صحبت کی تاثیر پوشیدہ ہے۔ جو صحبت کا انکار کرتا ہے اس کے لیے وہ کالے حرف ہیں، اس کے ذہن کو بھرتے ہیں، اس کی روح کی خوراک مہیا نہیں کرتے۔ یہ وہ خوراک ہے جو ہر دور میں اہل اللہ، صوفیاء، بزرگان دین انسانیت کو عطا کرتے آئے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے بات چلی، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت صحابہ کرام کو میسر نہ ہوتی تو اللہ کی وحی ان کو ایمان پر استقامت نہ دیتا۔ اگر تابعین کو صحابہ کرام کی صحبت میسر نہ ہوتی تو کلام الہی ان کی زندگیاں تبدیل نہ کر پاتا۔ اگر تبع تابعین کو تابعین کی صحبت میسر نہ ہوتی تو پھر تبع تابعین کی زندگیاں بدل نہ پاتی۔ تو حاضرین گرامی، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، ہر دور میں یہاں پر منشور کے طور پر کلام الہی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے،
اور پھر اگزامپل کے طور پر اس دور میں زندہ صحبتیں جو اہل اللہ کی ہوتی ہیں، جب تک وہ ہاتھ سے نہ تھامی جائیں، انسان فقط پڑھنے سے مومن نہیں بنتا، جب تک دیکھنے کو کچھ میسر نہ آئے فقط پڑھنے سے مومن نہیں بنتا۔ من کی کایا پڑھنے سے نہیں بدلتی، دیکھنے سے بدلتی ہے، اور دیکھنے کے لیے ہر دور میں اہل اللہ ہوا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے ہر دور میں صوفیاء ہوا کرتے ہیں، ان کی صحبتیں ہوتی ہیں، ان کا کردار ہوتا ہے، ان کی ادائیں ہوتی ہیں، ان کی روز و شب ہوتی ہے، اور در حقیقت ان کی صحبت میں خود ایک تاثیر ہوتی ہے جو زندہ کر دیتی ہے، روحوں کو جلا بخشتی ہے۔ ہم نے جب اس صحبت پر سوال اٹھائے اور نوجوان اذہان کو اس سے دور کر دیا، تو حاضرین گرامی، اب نوجوان نسل کو اگر یہی روش رہی تو قیامت تک بھی واپس دین پر کاربند کر کے کوئی نہیں دکھا سکتا۔ یہ راز ہے ہی صحبت میں، ایمان کی حیات ہے ہی صحبت اولیاء میں۔ اب حاضرین گرامی، وہ تین کون سے طبقات ہیں؟ در حقیقت جنہوں نے اس طرح کا اشکال لوگوں کے اذہان میں پیدا کیا اور خود اس سے متاثر ہو کر اپنا نقصان کر لیا، وہ تین طبقات ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ مادیت زدہ ہے، مٹیریلسٹک ہے، جو ماڈرن سائنسز، مضامین، ڈگریز حاصل اس نے کی، اور اس نے روحانیت پر سوال اٹھایا، ادب کے موضوع پر سوال اٹھایا، اور یہاں تک کہ وہ طبقہ تو بڑھتے بڑھتے آگے دین کی ضرورت اور پھر اللہ رب العزت کے وجود پر بھی ہاتھ اٹھا اپنی زبان کھول دیتا ہے اور انگلی اٹھاتا ہے۔ تو ایک وہ راہ ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا، کنفیوز کیا، اور اہل اللہ اور تصوف اور تعلیمات تصوف کے اوپر سوال اٹھا دیا۔ پھر دوسرا طبقہ وہ ان نام نہاد توحید پرستوں کا ہے کہ شاید جنہوں نے اپنا سبق توحید رسالت کے بغیر حاصل کیا ہے، انہوں نے اس توحید پرستی کے اندر فیوزات رسالت اور یہاں تک کہ پھر ان کی اتباع اور ان کی بارگاہ سے خیرات اور خوشہ چینی کرنے والے بزرگان دین اور اہل اللہ کے ہونے، ان کی تعلیمات، ان کے وجود کی برکات کو پر بھی سوال اٹھائے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے مذہبی طبقہ، جنہوں نے مذہبی بنیادوں اور دلائل کے ساتھ توحید کے نام پر در حقیقت توحید کا انکار کیا۔ دوسرا وہ طبقہ، اور تیسرا وجہ خود مختلف مزارات اور بزرگان دین کے بارگاہوں سے وابستہ سجادہ نشینان اور پیران کرام نے خود بھی اپنا نقصان کیا۔ ایک تو مادیت زدہ ماڈرن سائنسز پڑھتے ہوئے، جس میں پرنسپلی کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو پھر عقل کل سمجھ کر حقیقت کے اور علوم حقیقت کا انکار کرنا شروع کیا۔ دوسرا مذہبی طبقہ توحید کے نام پر انکار کرنے والا پیدا ہوا، اور تیسری وجہ خود پیران کرام اور سجادہ نشینان بن گئے، اپنے کردار، اپنی عادات، جس کے اندر در حقیقت اس صاحب مزار اور اہل اللہ کی تعلیمات نہ جھلکتی تھی۔ مریدوں کے پیچھے دوڑے، نذرانوں کے کام کیے، کاروبار چمکایا، اور پھر اس قسم کی ریس میں دوڑے کہ اپنے ان صحیح اہل اللہ جو بزرگان دین صاحب مزار تھے، ان کی تعلیمات بھی اپنے کردار میں نہ جھلکی، تو جو لوگ ان سے وابستہ ہوئے، کوئی لٹا، کوئی پریشان ہوا، کوئی خراب ہوا، نتیجتاً وہ بھی وہاں سے اٹھا اور اس نے پورے تصوف کے نظام پر، یعنی چند ایسے لوگوں کی وجہ سے پورے نظام تصوف پر سوال اٹھا دیا۔
کہ یہ تو لوٹ مار ہے، جبکہ ہر طبقے اور فیلڈ کے اندر غلط لوگ بھی ہوتے ہیں اور صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں. کوئی شعبہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر سبھی صحیح ہو. ہر شعبے کے اندر غلط بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں. چند غلط لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے پورے نظام تصوف اور تعلیمات تصوف پر سوال اٹھا دیا. تو حضرین گرامی، یہ تین بنیادی طبقات بنے جن کی وجہ سے آج لوگوں کے ذہن میں نظام اور تعلیمات تصوف کے اوپر اذہان میں اشکال پیدا ہوا، اور نتیجتاً جو اصل مقصد تھا بزرگان دین کے آنے کا، اس سے ہم لوگ محروم ہو گئے، ان کی تعلیمات سے محروم ہو گئے، اور جو صحبت سے استفادہ کرنا تھا وہ استفادہ نہ کر پائے. تو یہ در حقیقت وہ سلسلہ ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ رب العزت نے انجام دیا. جب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ کاملاً ختم ہو گیا اور اب قیامت تک کسی اللہ کے نبی کو نہیں آنا، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر اہل اللہ کو پیدا فرمانا شروع کیا، اور ان کے وجود سے اللہ رب العزت نے اس ایمان کے سلسلے اور ایمان کو پختگی اور ایمان کو سلامتی اور ایمان کو جلا بخشنے کا سلسلہ جاری رکھا. جو جو ان مسندوں اور مجلسوں کے گرد رہتے ہیں انہی کو وہ خیرات ملتی رہتی ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو دل دور کر لیتے ہیں وہ پھر ایمان کی سلامتی نہیں رہتی، اور در حقیقت پھر آگے ذہنی اشکالات اور گنجلوں اور مشکلات کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں. آگے حاضرین گرامی، اسی قرآن مجید کی آیت میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور یہ پورا آگے مقام، اس کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. یہ حاضرین گرامی وہ تیسرے طبقے کی بات ہو رہی ہے جن کا میں نے عرض کیا کہ پھر صحبت لینا ضروری ہے، لیکن پھر صحبت کا انتخاب کرتے ذرا غور سے دیکھ بھی لیا کرو. اللہ پاک فرما رہا ہے کسی ایسے کی صحبت میں نہ بیٹھ جانا جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تمہیں شریعت نظر نہ آئے، اس کی زندگی میں تمہیں نماز پنجگانہ نظر نہ آئے، اس کی زندگی میں تمہیں روزہ اور زکوٰۃ نظر نہ آئے، تمہیں اس سے شریعت کا پابند نہ پاؤ، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع پر نہ پاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اس کے اندر جھلکتے نظر نہ آئیں، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا رنگ نہ پاؤ، تو پھر اٹھ جانا. بھلے اس کا لباس پیرانہ ہو، بھلے اس کا لباس فقیرانہ ہو، سر پر امامہ سجا ہو، جبہ پہن رکھا ہو، مگر اس کی زندگی کو اگر اللہ کے ذکر سے خالی پاؤ تو پھر اس مجلس سے اٹھ جانا. یعنی اسی ایک مقام پر اور اسی ایک آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میری طرف آنا ہے تو میرے اللہ والوں کی طرف جاؤ، اور پھر یہ حکم دے کر آگے فرماتا ہے کہ دیکھ لینا پھر جب اللہ والا سمجھ کے جسے جا رہے ہو کیا واقعی اللہ والا ہے بھی یا نہیں. یعنی سمجھ کر مجلس میں بیٹھنا، تلاش ضرور کرنا، کیونکہ اللہ والوں کے بغیر رستہ نہیں ملے گا، مگر جب اللہ والوں کی تلاش کرنا تو پھر دیکھ بھال کے کرنا. کہیں ایسے کی مجلس میں جس کی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری نہ ہو. تو یہ دوسرا سبق اللہ رب العزت اسی مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں اور ہماری توجہ اس طرف مبذول کروائی. کیوں؟ کیونکہ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہو یا بیٹے اور پوتے ہوں،
یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یہی اللہ والوں کی جماعت ہے، یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا مضمون ہے۔ نہ جانے کہاں سے لوگ دلائل لا کر اہل اللہ کا انکار کرتے ہیں، جبکہ جا بجا اللہ رب العزت اہل اللہ کی شانیں بیان کرتا ہے اور ان کا رستہ دکھاتا ہے۔ آئیے اب کچھ احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا اہل اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کے وجود کی شرعی حیثیت کا کیا ہے، کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واسطے۔ پہلے تو ہم نے قرآن مجید سے مضمون سمجھا، اب ذرا احادیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کیا ہے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ غور سے سنیں کہ بے شک اتنا جامع مضمون ہے اس روایت کا کہ اس کے اندر تمام خصوصیات اور سوالوں کے جواب میسر آ جاتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام زمین کے اوتاد تھے۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیں۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام زمین کے اوتاد تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات، یہ غور کریں، وہ حضرات فقط روزہ اور نماز اور تسبیح میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہے۔ اب یہ اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کثرت نماز، کثرت روزہ اور کثرت تسبیح کی وجہ سے باقی افراد سے افضل نہیں ہے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، اپنی ورع، تقوی کی سچائی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی اور اپنی رضا اور حلم، صبر اور دانش مندی، وزڈم، دانش مندی، بغیر کمزوری کے اظہار عاجزی، یعنی اللہ پاک نے انہیں طاقتور بنایا ہے پھر بھی عاجزی کا اظہار کرنے والے، اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل بنایا ہے۔ یعنی یہ ان کی خصوصیات ہیں جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذرا دیکھ لیا کرو کس کی مجلس میں جا رہے ہو، تو یہ خصوصیات ان میں ڈھونڈا کرو کہ کیا یہ خصوصیت پائی جاتی ہے جنہیں اللہ والا سمجھ کر جا رہے ہو۔ تو حاضرین گرامی، آگے وہ فرماتے ہیں پس وہ انبیاء کرام کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور وہ اپنے علم اور اپنی رضا کے لیے خاص ہے۔ وہ 40 صدیق ہیں جن میں سے 30 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مانند ہیں۔ ان کے ذریعے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ذرا سنیں، اللہ کے یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ ان اہل اللہ کے صدقے اللہ رب العزت اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ ان کے ذریعے بارشیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اللہ پاک اس کا قائم مقام مقرر نہ فرما دے اور ہم نشین مقرر نہ فرما دے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، وہ اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، کسی کو حقیر نہیں جانتے۔ یہ خصوصیات اہل اللہ کی بیان ہو رہی ہے۔ وہ خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، وہ دنیا کی ہرس نہیں کرتے، وہ دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے۔
ذرا غور کریں کتنی جامع روایت ہے. یہاں پر کئی بار ہم دیکھتے ہیں پیران کرام مشائخ وہ ایک مفت کا روب بنا کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ روایت کہہ رہی ہے وہ دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے، وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں، نفس کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے. اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑ دیا انہوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا. ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی. آج ان کی صفت ایک سی رہتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ آج خشیت الہی میں ہے کل غفلت میں ہے. نہیں، کل بھی خشیت میں ہے، آج بھی خشیت میں ہے، کل بھی خشیت میں رہتے ہیں. اور پھر وہ غفلت میں نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. وہ اپنے رب کے اور انسانوں کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں. جہاں تک دوسروں کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک ان کی رسائی ہے. ان کے دل اللہ کی رضا اور اس کی ملاقات کی شوق میں آسمان کی طرف ہمیشہ متوجہ اور بلند رہتے ہیں. اور پھر یہ آیت کریمہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب. کتنی جامع روایت ہے کہ جس کے اندر انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد اہل اللہ کی موجودگی پر دلیل دی گئی. پھر نہ صرف دلیل دی گئی، ان کی تمام تر خصوصیات بیان کی دی کہ وہ اہل اللہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان خصوصیات سے نوازا.